شیخ صاحب نے تعلیم فرمائی ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ شیخ صاحب نے لمبا چوڑا بولنا، حضرت مقدس فلانا دھماکہ شیخ امین حافظ مکی حافظ مدنی پتہ نہیں کیا کتنا بولتے ہیں لوگ، میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ اتنا پہن کے آیا ہوں، ادھر سے ٹھیک کیا ادھر سے ٹھیک کیا، اوپر یہ لگایا، کوئی شیخ نظر آؤں اتنا سے جملہ بول دیا، شیخ صاحب کو تھا، یہ کوئی بات ہے؟ اس پہ لگا جملے دبا کے، پھر کہیں گے بھائی واقعہ یہ کوئی بات ہے یہاں، تو ایسا سنا نہیں جو ان کی بات سنتے ہیں۔ اور شکل پہ بنا، جب میرا نامہ زور سے نعرہ لگا، جعلی نعرہ، وہ تو دنیا ساری کر رہی ہے تو ہم بھی کریں، کام چلاؤ، بس پیری فقیری سے کام چلاؤ، نیت کو خدا جانتا۔ پیر کوئی مانتا ایسے مانتا اس کو کوئی کام بنے، اس کی کوئی مشکل حل ہو، وہ کسی سے محبت کرتا، اس کی شادی کرا، اس پر ادھار ہے، جادو چڑھا ہوا، اسے جادو اتروا، پھر کہہ گیا یار کوئی مانے نہ مانے میں تو مانتا ہوں۔ اتنے اپنے مطلب کو ماننا، خدا رسول کو ماننے والے نہیں ہوتے، اکثر ماننے والے ہوتے پہلے ہی سیدھے ہوئے ہوتے، خدا تو کبھی نہیں سیکھنا، پتہ ہوتا ہے، لیکن اسی لیے تو مصیبتیں آئی ہیں نا ملک میں، کہیں لڑائی ہے، کہیں پتہ کچھ ہے، کہیں عذاب ہے، کراچی میں قتل و غارت ہے، خدا ناراض ہے، نبی خوش نہیں ہے، ہاں رحمت العالمین ہے، ادھر سے کمی تو نہیں ہے، ہم لوگ کی اپنی کمی ہے، یہ صدر اچھا نہیں ہے، فلانا اچھا نہیں ہے، تو ہم اچھے ہیں۔ کہتے جیسی روح ویسے فرشتے، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نام سے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو، کما تکون یولی علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے پر حاکم آئیں گے۔ ہاں تو جیسے ہم ایسے آئے ہوئے ہیں، اگر اچھے ہوتے تو خدا اچھے ہم کو دیتا۔ نبی جی کی بات کی بڑی قدر اہمیت اور حقیقت ہوتی ہے، کما تکونوا یولی علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تم پر حاکم آئیں گے۔ اس باتوں میں طول بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنی وضاحت کر نہیں سکتا، میں بیمار ہوں۔ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہوتا، تم ان کی طرف آ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان تم کو کیا پڑی ہوئی ہے، کون سی حکومت ہے نہیں ہے؟ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے بعد جناب عالی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کہا سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، اور ہے حقیقت ہے، لوگوں کے ساتھ مسائل یہاں حل ہوئے ہیں، ہاں سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے اللہ کے بعد۔ پھر ان کی طرف آج تم کو کیا ہے؟ دیکھو ہم نے نیت پکی کی ہوئی ہے، ادھر غلطیاں ہوتی ہیں اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن نیت نہیں بدلتے نبی جی سے، کہ ان کی مرضی پہ چلنا، ان کی مرضی پہ مرنا، ان کی مرضی پہ جینا، اور جو وہ کہتے ہیں اس کو سوچنا نہیں ہے، ایسے کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، ایسے نہیں سوچنا، اندھا ہو کر چلنا۔ تو یہ کلام سب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس کے لیے جو چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رابطہ ہو، موافقت ہو، نبی جی کی زیارتیں نصیب ہوں، نبی سے ان کو جاگتے سوتے دیکھے، یہ ممکنات میں ہے اور ایسے ہوا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ نبی جی کے پیچھے اندھے ہو کے چلے، اپنی مرضی نہیں رکھی ہے، تو یہ میری دعوت سارا سال ہوتی ہے۔ آ کے بیٹھ جاتے تسبیحیں لے کے، تسبیح تو شیطان بھی پڑھتا تھا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں حاجی بنا تو کیا ہوا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں قاضی بنا تو کیا ہوا، تسبیح خور دل کا چور تمیاں تسبیح تے چمیاں کسبی، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں۔ اکثر بیچ میں ایسے ہی ہوں گے، مجھے شکلیں تو اچھی نظر آتی ہیں، دل اللہ جانا ہے، مجھے سچے ہوتے ہیں، ان کے پاس خبر ہوتی ہے، یہ دیکھو بیٹھے ہیں رہتے ہیں چیزیں، لیکن ان کے پاس ان کی خبر نہیں ہے، کیا بناتے وہاں، حلق تک ہے، مردود اور ملعون ہونے سے بچے ہیں۔ نبی کریم کا آدم وزن رکھنے لگ گئے،
خدا نے اتنا ذلیل کیا، آقا جی نے بھیج دیا، یہ ہم بھیجتے ہیں، کدھر سے کدھر جا مرے کم وقت بدبخت، ابھی بھی بدبختی ان کی ختم نہیں ہوئی ہے، رکے ہوئے ہیں، اسی لیے رکے ہوئے ہیں کہ جو ادھر سے ملتا ہے لاکھوں کا فائدہ ہے، شادیاں گھر کراچی میں بنا لیے، ادھر بنا لیے، اب پیچھا چھوڑیں گے یہ؟ دوسری پڑھو نا، اللہم صلی علی سیدنا، دعا مانگ لیے میں نے، پیری ویری کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، یہاں مسئلہ آقا جی کا ہے، ان کا کوئی بھی ہو جائے اور اس میں سچائی ہو، دکھاوا اور ایسے نیتیں بھر بھر کے لکھنا، کتابیں لکھنا، تقریریں لکھانا، آئے ہیں ایسے یہاں، لیکن ان کا مسئلہ ادھر نہیں چلا، آقا جی سب جانتے ہیں یہ کیوں کہتا ہے، کیوں کرتا ہے، شہرت کے لیے کرتا ہے، اب سنتے سب کچھ ہیں، لیکن یہ جملہ کیوں کہہ دیا، اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں، کہ سب کا سنتا ہوں، ان سے مجھے زیادہ محبت ہے، ان کا تو میں بڑا غور کرتا ہوں، ان کی درود بڑی اچھی لگتی ہے، پڑھتے تو سارے ہیں، پڑھتے تو سارے ہیں، سارے ایک ہیں، سارے ایک نہیں ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں الناس فی محبتی یتفاوت، لوگ میری محبت میں درجے ہیں، کسی کے کسی رنگ میں، کسی کو تھوڑی ہے، کسی کو زیادہ ہے، نبی جی نے کہا تمہارے بعد آگے قرآن پڑھیں گے، حلق تک ہوگا، سینے تک نہیں ہوگا، ایسے آقا کی تعریفیں لکھتے ہیں، کرتے ہیں، دل میں عظمت نہیں اتری ہوتی، وقتی جذبہ، وقتی رونا، وہ تو سب کو ہوتا ہے، مجھ کو بھی ہوتا ہے، تم کو ہوتا ہے، لیکن عظمت اتری ہوتی ہے، وہ دیکھے نہ دیکھے اس کا بڑا کام بنتا ہے، اگر اتنی اتری دیکھ بھی لے فائدہ نہیں، ابو بکر نے دیکھا، عمر نے دیکھا، کچھ اور ہو گئے، ابو جہل نے دیکھا نہیں بدلا، منافقوں نے دیکھا وہی کہ وہی، اور باقی دیکھ کے بھی ساتھ رہ کے بھی اکا دکا صحابہ دیکھنے کے بعد، ساتھ چلنے کے بعد، جہاد میں جانے کے بعد بھی مرتد ہو کے مرے، بتاؤ اب، مرتد ہو کے مرے، تو اس لیے یہ چیز ہے، بس بڑو قسمت ہے اور تقدیر ہے اور عمل ہے، ان اسبابوں کو لازم مقدم کرنا چاہیے جو نبی کریم کہتے ہیں، تقدیر کی دعائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کو پکا کرنا، ہاں جی، عمل میں چاہے کمی ہو وہ خود پکا کر دیتے، اس کو سب پتہ ہوتا، بس اس کی نیت صحیح ہو، جب نیت صحیح نہیں، پڑھنا پڑھانا بھی کچھ نہیں ہوتا، وقتی طور سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن بات اس کی نہیں بنتی، بات اس کی بنتی جس میں سچائی آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، اور سچائی میں حقیقت ہو، چاہے وہ کیسا بھی ہو، لیکن سچائی اس میں، تو اس کو بھی قبول کرتے ہیں، جس کو جہاں قبول نہ کرے، بتاؤ، جہاں قبول نہ کرے وہ قبول کرتے ہیں اس کو، کہ بعض آدمی پر ایسا انسان حیران ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا، نبی نے خود بات کی، اللہ، نبی نے اس کو مشورہ دیا، سبحان، وہ ساری عمر کتابیں، تقریریں، نیت خوانی، بس یا کم بخت ہے یا بد بخت ہے، کیونکہ بعض ملعون ہونے تک پہنچ جاتے ہیں، اپنا وزن رکھتے ہیں نبی کے سامنے، ہاں، اور اثر اب تک بھی پورا ان کو نہیں ہے، ورنہ نبی کے رحمت اللہ عالمین کس میں سچائی حقیقت میں آ جائے، کیا ہے کہ یہ سوچتے ایسا ہو جائے، پھر بعد میں کیا سوچتے ہیں، اگر نہیں ایسا کریں گے کھائیں گے کہاں سے، یہ شادیاں، یہ خرچے، یہ تو آج کل بڑا مشکل ہے، مہنگائی ہے، یہ ہے، شیخ امین کے پاس تو دھارے بہ رہے ہیں، بے ہنر بھی آتا ہے یہاں، صلاحیت قابلیت بھی نہیں ہے، اور نبی جی کے پاس مقبول ہے، اس کی سیدھا پن، چکر بازی نہیں ہے، انسان میں بڑی گنجل ہوتے ہیں، اسی فرمایا اکثر جنت والے بل جن میں سیدھا پن ہوگا، وہ اکثر وہی ہو گئے، وہ جانتے نہیں نا ادھر کی ادھر کی بات ہے، سیدھا پن، تو تم سارے سیدھے پن والے تو ہے نہیں ہو، سارے سیدھے پن والے بہت، لیکن کہتے ہیں انسان معجزہ ہو جاتا ہے، کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے، یہودی مسلمان ہو جاتا ہے، تو بگڑے ہوئے بہت ٹھیک ہو جاتے ہو،
یہاں تک اولیاء نے لکھا ہے کہ اتنا بگڑا ہوا تھا اللہ تعالیٰ معافی دے، مسجد میں بھی زنا کرتا تھا، اس کو توبہ نصیب ہو گئی، مسجد میں بھی زنا کرتا تھا، توبہ قبول کہ توبہ میں سچائی تھی، اتنا رویا کہ خدا نے ترس کیا، وہ لوح محفوظ پڑھتا تھا، اللہ لوح محفوظ پڑھتا تھا۔ خدا کی رحمت آتی ہے تو پھر ایسے آتے ہیں، تو رحمت پہ آئے تو اسیاں دھلے سب، طوائف جو کتے کو پانی پلا دے، جب خدا کا کرم کا تقاضا اترتا ہے بغیر توبہ کے، وہ طائفہ نے کتے کو پانی پلایا، خدا نے معافی دی، پکی حدیث ہے، بس 100 قتل کیے معافی مل گئی، نیت کی، توبہ کی، سچی کی، یہ سچائی آ جائے نا کام بن جائے۔ اس سچائی میں نئے کرم آتے ہیں، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، بندے سے اللہ پوچھے، لیکن اندر سے سیدھا ہونا بڑا مشکل ہے، ساری عمر قرآن پڑھنا، اندر سے سیدھا نہیں ہوا، اس لیے کہا رب تال للقرآن، حدیث کا مفہوم، رب تال للقرآن، بعض ایسے ہوتے قرآن پڑھتے رہتے ہیں، والقرآن یلعنہ، قرآن ان کو لانتے کرتا رہتا ہے، بتاؤ کتنی بڑی مصیبت، یہ نقص نہ آئے نا، یہ بڑی مصیبت ہے۔ اس کے جو وظیفے دیے ہیں وہی علاج ہے، لیکن سب وظیفوں پہلے نیت سی کر لے، بیچ میں خدا نہ خواستہ زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، معافیاں ملتی رہیں گی، اگر نیت نہیں بدلی، نیت میں یہی پکا رہا وہ کہ میں نبی کریم کی مرضی پہ رہوں گا، ان کی مرضی پہ مروں گا، میری مرضی نہیں ہوگی، بیچ میں خدا نہ خواستہ غلطی ہوگی، معافی مانگ رہے، مٹی تھوڑی جڑ جائے گی، چاہے کبیرہ ہے صغیرہ ہے سب معاف، نیت کا اچھا ہے نا۔ اور اس کی تفسیر اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں، نبی جی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، نیت المومن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت اگر پکی ہے، اس کے عمل سے عمل اچھا ہو نہ ہو، نیت کا ٹھیک ہے، بس کام چل گیا، نیت نہیں بدلتا، اور کوئی غلطی ہو جاتی ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، گناہوں کا توبہ کر لیتا ہے، لیکن نیت وہی رکھتا ہے، تو خدا کرے ہم ایسے پکے نیت والے ہو جائیں۔ یہاں باتیں رکھے جی، بڑی محنت کی، وظیفوں کے قابل کر دیا دینے کے، لیکن بس اس کے دل میں وہی گھسا ہوا تھا، جناتوں سے اس کی جان چھڑائی ہے، اس کے گھر والوں کی چھڑائی ہے، کیا کس کی سناؤں، کیا سناؤں، ابلیس سے بڑا قصہ تو کسی کا ہے نہیں ہے، تسبیح پڑھ پڑھ کے شیطان بن گیا، تسبیح پڑھ پڑھ کے آدمی ولی اللہ بنتا ہے، شیطان، ہاں شیطان بھی بنتے ہیں، ولی اللہ بھی بنتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ہاں۔ تو کوئی جو باتیں یہاں ملے گی کائنات میں قسمت سے ملے گی، ہاں، کیونکہ ہماری طریقت کے ساتھ نہیں چلتی، نبی کریم طریقت کے ساتھ، طریقت کے تابع نہیں، طریقتیں ان کی تابع ہیں، طریقتیں آقا کی تابع، وہ طریقتوں کے تابع نہیں، اس لیے یہاں باتیں ہوتی ہیں جو طریقت میں ہوتی نہیں ہیں، نبی کریم کا تصرف ہوتا ہے، اللہ، ہاں، تو تو بات ہے کہ شیخ ہمیں ایسی بات سناتا یار دنیا میں نہیں ہے، کوئی طریقت والا نہیں کہتا، یہی تو بات ہے کہ نبی کریم طریقت کے تابع نہیں ہے، اور جب کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کی عظمت کا تقاضا ہے تو کہلوا دیتے ہیں، جب کہلوا دیتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا یا کہنے والے نے کہا، ہیں انہوں نے کہا، بس اس کو سمجھ جاؤ، یہاں یہ باتیں اکثر ایسی ہوتی ہیں، کہی جاتی ہیں تو کہلوائی جاتی ہیں، خود نہیں کہتا ہوں میں، اس لیے جو لوگ سچے ہو جاتے ہیں شیخ کے ساتھ، ان کے کام بڑے بنتے ہیں، اور جو پیسے ٹکے کے لیے آئے، نیت خوانی اٹھ کے پیسے اٹھا کے چلے گئے، بیمار ہوا ہمارا شیخ تو گیا ہی نہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، اتنی شیطانی، ہمارا تو مذہب ہے پکا،
نیکی کا دریا میں ڈال، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے، لیکن آقا کے حق میں رعایت نہیں دیتے، کسی مذہب والے کو یا اپنے کو یا اپنی ذات، اس میں رعایت نہیں ہے، اس میں سچائی حقیقت بیان کرتے ہیں، اس لیے کامیابی ہے۔ اور تم لوگ اگر سچے ہو گئے، نیت کے پکے ہو گئے آقا کی مرضی پر، تم سے معجزے ہوں گے، ایسے معجزے ہو گئے حیران ہو جاؤ گے۔ اب بھی معجزے کرتے ہیں، وہ طریقے سے ایک مریض کو بڑا ڈر تھا، اب مرے گا، کل مرے گا، صبح شام مرے گا، اور ایک شعر ہے، میں مر کے بھی نہیں مردا یہ تہاڈی نظر ہوئے۔ ہم سمجھتے تھے یہ عقیدے سے ہے، یہ حقیقت تو ہو سکتا ہے، ایسے حقیقت ہو گئی ہے، یہ نہیں علم میں تھا کہ حقیقت ہو سکتا ہے، مر کے بھی نہیں مردا یہ تہاڈی نظر ہوئے، یعنی عقیدہ تھا اگر ایسا چاہیں تو ہو سکتا ہے، ایسے ہوا ہے نہیں ہوا یہ پتہ نہیں تھا، آقا جی نے کر کے دکھا دیا۔ ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا نہیں ہوتا یہ بات، ایک وہ مریض اور آقا جی کو بیان میں کمال حاصل ہے، ہر چیز میں کمال، بات تھوڑی کرتے ہیں ہاتھ سے ایسے خود ہی سمجھ آ جاتا۔ تو کہا اس کو پتہ نہیں ہے ابھی تک محمد مصطفیٰ کون ہے، جیسے حضرت علی کو بھی پتہ نہیں تھا، بعد میں پتہ لگا جب سورج واپس کیا، حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہیں تھا، جب کہا وہ 2 10 دیے تھے اور نکال، کہتی ہے 2 ہی تو ہوتے ہیں، آپ نے کہا تم کیا کہتی ہے 2 ہوتے ہیں 3 ہوتے ہیں، میں کہتا جاتا وہ نکلتے آتے، سبحان سبحان۔ تو اب بھی ایسا کیا، صبح مرتا ہوں شام مرتا ہوں، یہ دوائی کھاؤں گا نہ کھاؤں، بلڈ پریشر کبھی ہائی ہوتا ہے لو ہوتا ہے، آقا جی نے اس کو تاثر دیا اور سمجھایا، لیکن 2 جملے کا، ایک اخیر میں، ایک پہلے ایک اخیر میں، تاکہ سمجھ جائے کہ جب تک میری نظر تم پر ہے تم مر نہیں سکتے کسی صورت، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کا ثبوت اور عقیدہ کیسے بنا آقا جی نے سر، یہ معجزہ جب سوچتا میں مطلب پاگل کی طرح ہو جاتا ہوں، یہ تو دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا کسی سے۔ اس مریض کو پتہ ہے کیا کہا پانی پینا چھوڑ دو، جاؤ پانی پینا، یہ مریض کا علاج ہے، یہ علاج ہے، صحت مند پانی پینا چھوڑ دے مر جائے۔ وہ جڑا ہوا تھا نا، نبی پر عقیدہ تھا اس کا، جڑا ہوا تھا، شیخ سے رابطہ مضبوط تھا اس کا، پانی پینا چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا، وقفے گزرے، عرصہ گزرا، پھر زیارت کا شخص بخشا حجاب آدر، پہلے کہا تھا چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا، عرصے کے بعد پھر سامنا ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو، کہا پی لیا کرو، تو اس کو بتا دیا کہ تم نے پانی نہیں پیا تم مریض ہو، تم مرے نہیں، تو یہ ہماری نظر جب تک تم پر ہے اتنی چیزیں نہ سوچا کرو، ڈاکٹر نے یہ دیا، پھر شیر ہائی ہو گیا، لو ہو گیا، پتہ اب مرتا ہوں صبح مرتا ہوں کیا ہوگا میرا، جب تک کہ میری نظر تم پر ہے تم پانی بھی چھوڑ دو نہیں مرو گے۔ اور ہوا اس کے ساتھ، ہوا اس کے ساتھ۔ تو ایسی ہستی تم کو ملی ہوئی ہے، ممکن ناممکن کا، یہ بالکل ناممکن ہے، کوئی دنیا کے ڈاکٹر سائنسدان دانشور سارے اکٹھے کر لو اور اسی کوئی، کسی اور کو نہیں کہ تو بہت بڑا سائنسدان ہے، تو اتنا پہنچا ہوا ہے، تو پانی پینا چھوڑ دے، دکھا زندہ رہے گا، بتاؤ وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، لیکن آقا جی زندہ رکھ سکتے ہیں، اور کیا ہے ایسے، اسی تاثر آپ کو دیتا ہوں، ان کے بن جائیں ساری مصیبتوں سے چھڑا دیں گے، دنیا کی آخرت کی ظاہری باطنی، لیکن تمہارے دل میں جب پکی ہو جائے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مرضی پہ چلوں گا،
وہ تو چل تو نہیں سکتا، نیت پکی ہے، بیچ میں گناہ چھوٹا ہو گیا پر توبہ کرتا رہے۔ اور آپ نے خود فرمایا نیت المومن ایمان کی نہیں، ایمان والے کی نہیں عمل سے بہتر ہے۔ اگر عمل میں کامیابی اس کو نہیں بھی ہوتی ہے کوئی حرج نہیں، اس کی نیت سے ہم اس کو کامیاب کر دیں گے۔ کیسے گناہ ہوتے رہیں چھوٹے بڑے، کبیرہ صغیرہ، لیکن نیت تو پکی رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی۔ نیت پکی کر رہے تم غلام مصطفیٰ، اور حکمن سنت کا ذرا احتیاط کرو، باقی کی کوشش کرو۔ اداری حکمن سنت ہے، لازم رکھنی ہے۔ ہاں حکم کیا ہے اس کا۔ اسی ایک دفعہ کہا کو شناختی کاٹ دے، حکومت قبول کرے گی؟ کیا میری سنتیں کاٹتے ہیں میں کہ قبول نہ کروں، خدا قبول کرے گا؟ بس اس پہ اکتفا کرتا ہوں، اس سے زیادہ بولنا میرے لیے کچھ مشقت ہے۔ یہ بھی بھائیوں نے ہمت دلائی ہے کہ ذرا ہو آئیں تو اچھا ہے۔ صدقہ وطقہ نکالا ہے، ہمت آئیے آگے، دعا مانگیے۔ دعا ہو گئی، اب بیٹھیں آپ، جائیں آپ۔ میں دیکھتا ہوں میری طبیعت سیٹ ہوتی ہے، فٹ ہوتی ہے، تو بہت شوق رکھتا ہوں کہ نیت خوانی سنتے سنتے مروں انشاءاللہ۔ اور جو پھر دیکھا کچھ طبیعت ایسے ہے، انفٹ ہے یہ جیسے ہے، پھر آئی لو یو کر کے چلا جاؤں گا۔ تو آپ پر جبر نہیں ہے، محبت کا جواب محبت سے دیا ہے، اور بڑی اہم باتیں سمجھائی ہیں جو کہیں تم کو دنیا میں ملے گی نہیں، کہ آیات آقا جی حیات النبی ہیں، موجود ہیں، ان کے رابطے سے رابطے کی صورت پیدا کریں۔ ان کا رابطہ بہت آسان ہے، ایک تمہاری نیت پکی ہو جائے، بہت آسان۔ وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے۔ اگر تمہاری نیت پکی ہو جائے کہ میں ان کی مرضی پہ چلوں گا، اپنی مرضی چھوڑ دوں گا، اگر یہ تمہارے اندر پکی ہو گئی، ہاں جی، تم کچھ بھی ہو تمہارا کام چلا دیں گے۔ وہ جو کہتے ہیں بات حقیقت کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں، اور وہ اس میں یعنی کچھ گنجائش ایسے نہیں ہوتی کہ شاید نہ ہو، شاید نہیں، حقیقت ہوگی کہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے، ہی حقیقت ہے۔ اگر وہ نیت اچھی کر لے، باقی کچھ بھی ہوتا رہے، نیت نہیں رکھتا ہو جاتا۔ بیٹھے ہوئے بیچ میں منحوس بدماش، نیت کے اتنے خبیث ہیں، اتنے حرامی ہیں، جہاں نمک کھایا، پانی کھایا، وہیں جا کے پیشاب کیا، وہیں جا کے تاریں لے کے اوپر چلے گئے۔ ابھی تک ایسے ہیں، لیکن مجبوری سے ٹوٹ کے آئے ہیں۔ لیکن آقا کے تقاضا رحمت العالمین ہونے سے ہم درگزر کرتے ہیں۔ شاید معجزہ ہو جائے، شاید نہ ہو جاتا ہے نا، کافر بھی یہودی بھی، ورنہ ان کو پھٹکنے نہیں دینا چاہیے یہاں، اتنے ظالم ہیں۔ جیسے سیاستدان نہیں سب سے مل جل کرتے ہیں، کیا کیا بھائی سیاستدان نے؟ وفاداری بدل لی، وفاداری بدلی جاتی ہے، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ باتوں کو طول دینا اچھا نہیں ہے۔ میں تھک گیا ہوں، تھوڑی چائے منگاتا ہوں، پیوں، جانا ہے جائیں، بیٹھے بیٹھے اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پھر بھی کچھ نیت خوانی سنوں گا انشاءاللہ، نہیں تو نیت پر ہو گیا۔ چلو جاؤ اپنا کام کرو، پیری ویری مجھے نہیں چاہتے، مجھے پیر بنا، ہوں تو ہوں، نہیں تو نہیں، تم مجھے پیر بنانا ہے، تمہارے باپ کی طاقت ہے، تم مجھے اثر دے سکتے ہو؟ نہ اثر دے سکتے نہ لے سکتے ہو۔ اپنی مریدی اپنی جیب میں رکھیں اور تشریف کا ٹوکرا لے جاؤں، تمہارے مرید ہیں، منحوس بدماش، تو مجھے پیر بنائے گا مرید بن کے؟ اگر میں ہوں تو ہوں، آزمانا نہیں، آزمایا تو پھر قبر میں بھی تمہاری شامت آئے گی انشاءاللہ، دیکھنا۔ ہوں تو پھر ہوں، ڈٹ کے کہتا ہوں، نہیں ہو تو نہیں۔ یہ تمہاری مریدی سے میری پیری میں نے نہیں چلانی، وہ خود ہی چلتی ہے۔ یہ ایک خدا کی دین ہے مجھ پر۔ ہاں مریدیں بناؤ، مشقت میں پڑھوں، پیر کرے مجھے تو لوگ دیکھیں میری پیری اوپر چڑھے، نہ تم میری پیری نہ چڑھو۔ چڑھی ہے تو پھر وہ چڑھی ہوئی ہے، چڑھی ہوئی نہ ہوتی تو اتنا میں روب سے اور اتنا جرأت سے میں بولتا ہوں۔ چڑھانے والوں نے چڑھا دی ہے۔ ہاں فکر نہ کرو، ہاں
تمہاری پیری مریدی کی ادھر میرے کوئی ادھر نہیں، وہ اپنے پاس رکھو. ہاں کہ ہم آپ کے مرید ہیں. تو کیا ہو گیا مرید ہے؟ نہ بت کیا ہو گیا؟ میری پیری چلی جائے گی. ہے تو ہے، نہیں تو نہیں. ہاں ادھر کچی باتیں نہیں ہیں، ہاں مضبوط باتیں، کلام مضبوط. بسم اللہ.